معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 40 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات مقدسہ کی زیارات کروائیں گے۔ ناظرین، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے اوپر ایک مقبرہ موجود تھا جو سن 1925 میں منہدم کر دیا گیا، اور آج کل آپ کی قبر مبارک کے سرہانے نشاندہی کے لیے ایک پتھر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق کے دارالحکومت بغداد سے 160 کلومیٹر شمال میں نجف میں واقع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 صفر 50 ہجری کو 48 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جنہیں جنت البقیع میں سپرد رب جلیل کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر انور جنت البقیع میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق کے شہر کربلا میں واقع ہے اور اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرآن کے ماہر تھے اور آپ کی وفات 68 ہجری میں طائف میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس کے قریب موجود ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک کے قریب واقع یہ مسجد سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بنوائی تھی جب وہ پہلی بار طائف تشریف لائے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ نے بچپن میں اپنے والد ماجد کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ 73 ہجری میں وفات کے وقت آپ کی عمر 84 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور شام کے شہر حمص میں مسجد خالد بن ولید کے ساتھ موجود ہے۔ جبل احد کے دامن میں موجود اس دیوار کے بیچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ احد کے باقی شہداء بھی اسی دیوار کے پیچھے مدفون ہیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بہترین شکاری اور عظیم جنگجو تھے۔ جنگ بدر میں انہوں نے بہت سے قریشی سرداران کو واصل جہنم کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے ایک نیزے سے شہید کر دیا تھا۔ وحشی بعد میں مسلمان ہو گیا اور اس نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ عراق کے شہر حمص میں واقع ایک مسجد میں مدفون ہیں۔ شام میں جاری جنگ کے دوران یہ مسجد جزوی طور پر تباہ ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی تزئین و آرائش کر دی گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کے پتھر پر 50 سے زیادہ لڑائیوں کی فہرست آویزاں ہے جن میں اسے فتح نصیب ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کا وصال بستر پر بیماری کی حالت میں ہوا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 18ویں سال 38 سال کی عمر میں طاعون کے مرض کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور اردن میں واقع ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور سے قدرتی طور پر آج بھی خوبصورت خوشبو آتی ہے جو کہ ان کی کرامت سمجھی جاتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میری امت میں حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ چین کے شہر گوانگجو میں واقع ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 651 عیسوی میں تانگ خاندان کے دور میں چین کے سرکاری دورے پر بھیجا تھا۔ تانگ شہنشاہ نے آپ کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی اسلامی دور میں جب مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی تو آپ عرب چھوڑ کر چین آ گئے، جہاں انہوں نے خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین میں اسلام پھیلانے کا اعزاز حاصل ہے۔
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر مقرر کیے گئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوفہ میں ہوئی۔ ان کی میت مدینہ واپس لائی گئی اور انہیں جنت البقیع میں سپرد خداوند قدوس کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، ہر امت کا ایک امانت دار آدمی ہوتا ہے اور میری امت کا امانت دار آدمی ابو عبیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خالد بن ولید کی جگہ شام کی مہم کے دوران مسلمانوں کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 ہجری کو 58 سال کی عمر میں طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور اردن میں واقع ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید تھے۔ آپ کی عمر 55 سال تھی اور آپ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اردن میں واقع ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر میں بھی اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تھے۔ آپ کا انتقال قسطنطنیہ کی مہم کے دوران ہوا۔ حضرت العاص بن سہیل جنہیں حضرت ابو جندل بھی کہا جاتا ہے ایک مشہور صحابی تھے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ واپس آنے والے پہلے شخص تھے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ہجری میں طاعون کے مرض کی وجہ سے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف اردن میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار عراق کے شہر بصرہ میں واقع ہے۔ آپ کے مزار کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے مسجد اور مزار کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ یہ مزار اب بھی مسلمانوں کی سیر کا ایک خوبصورت اور مقبول مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی مدینہ میں حدیث کی تعلیم دیتے ہوئے گزار دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ابتدائی اموی خلافت کے دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ہجری میں 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں مسلمانوں کی فوج کی قیادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور کافروں کو کاٹنے لگے۔ ان کی انگلی شدید زخمی تھی اور ڈھیلی لٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے لٹکتی انگلی کو پاؤں کے نیچے رکھا اور ہاتھ سے کھینچ لیا، پھر آگے بڑھے اور اپنی تلوار سے وار کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ موتا کے دیگر شہداء کو اردن کے کرک نامی علاقے میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کا سب سے بڑا مفسر مانا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ منورہ میں 59 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ کو رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عربی اسلامی شاعر تھے جنہوں نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 110 سال سے زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور آپ کا مزار جنت البقیع میں موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام لانے والے اولین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی اور آپ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے، جو آج کل شام کے صوبے رقہ میں واقع ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار صحن کے مغربی جانب واقع ہے، جبکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ اس کے مشرقی جانب موجود ہے۔
ان دونوں مقبروں کی شکل و صورت ایک جیسی ہے اور ان کے گنبد نیلے رنگ کی ٹائلوں اور اونچے میناروں والے ہیں۔ حضرت ابی بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف شام کے صوبے رقہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب واقع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کا گنبد حضرت عمار اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقبرے کے گنبد سے چھوٹا ہے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی جنگی مہارت والے عظیم صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ اور شوستر کے محاصرے میں ذاتی طور پر دشمن کے قلعے کے دروازوں کو توڑا۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 642 عیسوی میں ساسانی سلطنت کے خلاف شوستر میں اپنے آخری محاصرے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 640 عیسوی میں مصر پر مسلمانوں کی فتح کی قیادت کے لیے مشہور ہیں۔ یہ مسجد مصر میں ان کے خیمہ کے مقام پر فوسطاط میں بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کو مصر کی سرزمین پر تعمیر ہونے والی پہلی اور قدیم ترین مسجد قرار دیا جاتا ہے۔ دمشق میں واقع یہ قبر مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کی اہلیہ ام درداء بھی ان کے قریب ہی مدفون ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 189 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار شریف دمشق میں موجود ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے، جو جنگ موتا کے دوسرے امیر تھے، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں مسلمانوں کی فوج کی قیادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال کے قریب تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق یثرب کے قبیلے بنو خزرج سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی اور بڑھاپے میں نابینا ہو گئے۔ آپ کو اہل بیت سے وفاداری کی وجہ سے 94 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف نے زہر دے دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغداد کے قریب مدین میں دریائے دجلہ کے کنارے دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دریائے دجلہ کے قریب دفن کیا گیا۔ 1932 میں حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبروں کو نکالا گیا اور ان کو مدین میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس دفن کیا گیا۔ قبروں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے قبر کشائی کی گئی تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 1300 سال بعد بھی ان کے جسم مبارک اسی حالت میں تھے جس طرح انہیں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں 672 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نامور فقیہ بھی تھے اور ابتدائی مسلم تاریخ میں آپ کا شمار سرکردہ ججوں میں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس امت کے 4 قاضی ہیں، جن میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور زید بن ثابت شامل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار 10 مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور اردن میں موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 آدمیوں میں سے ایک تھے۔ آپ کی وفات 32 ہجری میں 72 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 24 سال تھی جب آپ جنگ احد میں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کا تعلق انصار کے قبیلے اوس سے تھا۔ آپ کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا کیونکہ آپ کی شہادت کے وقت فرشتوں نے آپ کو غسل دیا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ نے جنگ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور حصہ لیا۔ جنگ احد میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑے اور ان کے جسم پر 11 زخم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 77 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف استنبول میں موجود ہے۔
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منافقین نے شہید کر دیا تھا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 64 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق کے شہر بصرہ میں موجود ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مشرکین نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن آپ حق پر ڈٹے رہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور عہد نبوی کی تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ بعد ازاں کوفہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں وفات پائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہیں کوفہ میں شہر سے باہر دروازے کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ صحابی رسول حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے، جو مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں واقع ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 یا 18 ہجری میں 60 سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ یہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے، جن کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ اردن کا ایک بڑا حصہ آپ نے ہی فتح کیا تھا اور شمالی فلسطین پر مسلمانوں کے قبضے میں ان کا اہم کردار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک اردن میں موجود ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مسجد اقصیٰ کے قریب باب الرحمہ قبرستان میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 5 انصاری صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فلسطین میں قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 34 ہجری میں 72 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہونے والے پہلے مسلمان بچے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المالا میں موجود ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں بیت المقدس کی طرف ہجرت کر گئے اور پھر وہیں وفات پائی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے باہر باب الرحمہ قبرستان میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا اسے لائک کریں اور مزید اسلامی اور تاریخی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل روشنی باکس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔